رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف جو تھے ان کو احتجاج کے 7 مقدمات میں گرفتار کیا گیا، حالانکہ وہ تھانہ نیو سیٹلائٹ والا مقدمہ تھا، اس میں آج جوڈیشل ہو گئے. آج کی ملاقات سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. یاسر بات یہ ہے، آپ نے ذکر کیا بیرسٹر صاحب کی ساری گفتگو کا، میں نے بھی وہ ساری گفتگو سنی. اصل جو چیز اندر سے باہر آئی ہے نا، جو اصل اندر بات ہوئی، جو میرے پاس اطلاع ہے اور جسے کسی اور نے نہیں بلکہ اس ملاقات پہ موجود ایک شخص نے مجھے خود بتایا. انہوں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف سے جب بتایا گیا تو انہوں نے یہ بات درست تھی، انہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے ساری بات سنی اور ایک بات لفظ انہوں نے ادا کیا کہ مجھے اپنے کارکنوں اور رینجر سمیت جتنے پولیس اہلکار جو اس دنیا سے چلے گئے سب پہ افسوس ہے. ہماری سیاست کبھی تشدد کی سیاست نہیں تھی، ہماری سیاست کبھی ایسی سیاست نہیں تھی، نہ ہم ایسی سیاست کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ایسی سیاست کا حصہ ہیں جس میں تشدد ہو، جس میں پاکستان کے اندر افراتفری پیدا ہو. انہوں نے کہا کہ ہم سارا معاملہ، میں اپنی ذات کی خاطر یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ وہاں سے مجھے انصاف ملے گا. یہ لفظ ادا کیے گئے اور یہ مجھے جس نے بتایا وہ اس ملاقات میں یاسر صاحب موجود. اور پھر بانی نے وہاں پر کچھ لوگوں کی سخت ترین طریقے سے پوچھا کہ اگر جلوس وہاں تک پہنچ بھی گیا تو پھر قیادت کہاں تھی جو اس سے روکتے؟ جب لائٹیں بند آپ کہہ رہے ہونا شروع ہوگی تو قیادت کہاں تھی جو لوگوں کو اکٹھا کرتی اور انہوں نے کہتی جناب آپ فلاں مقام پر پہنچ جائیں، فلاں مقام پر پہنچے، کیا تھا کہ کسی قسم کا تصادم نہ ہو. یہ بات پڑی کہ انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد ایک تو انہوں نے سارے استعفے ختم کر دیے. اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آپ کو پتا نا تھا آج جی سارے استعفے، ایون احمد رضا صاحب کا استعفہ بھی انہوں نے کہا نہیں بالکل. انہیں بھی کہیں کہ آپ اپنے سارے لوگ کام جاری رکھیں، محنت کریں. پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ پنجاب کے لوگ نکلے ہیں جس فسادیت کا ان کو سامنا کرنا پا رہا ہے، جس مشکل کا انہیں سامنا کرنا پا رہا ہے، اس کے باوجود وہ نکلے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ اپنی جماعت کو منظم کر کے کام شروع کریں. جماعت کے فیصلے، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جماعت کے فیصلے جماعت کے ذمہ داران کریں گے. یاسر صاحب آپ میرا اشارہ سمجھ گئے نا جی، کہ جماعت کے فیصلے جماعت کے ذمہ داران کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. یہ بالکل واضح طور پر آج یہ کہہ دیا گیا. ایک اور میں آپ کو اس کے اندر خبر دے دوں کہ وہاں پر یہ بات بھی ہوئی ہے کہ آپ فوری طور پر جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگیں کریں، ہر چیز کریں، ارینج کریں. اور اسی دسمبر کے مہینے میں یہ بریکنگ نیوز دیتا ہوں، آپ کل سے پرسوں سے ٹی وی چینل پہ آپ کو یہ نظر آ جائیں گے کہ اسی دسمبر کے مہینے میں 3 جلسے کریں، چاہے وہ KPK میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، اور اس میں تمام قیادت کو بلائیں. ان کا نام رکھیں ورکر کنونشن، اور اس میں یونین کونسل سے لے کر اوپر تک کے تمام ذمہ داران کو بلا کر انہیں منظم کریں اور کارکنوں کے حوصلے بلند کریں. میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ بیرسٹر صاحب جب وہاں سے نکلے ہیں آپ کی پریس کانفرنس کے بعد، بیرسٹر صاحب کسی اور جگہ بھی گئے ہیں. اچھا، اور بہت اہم ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بیرسٹر صاحب رابطے شروع ہیں اور رابطے جاری رہیں گے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بات چیت، تو آج آ کے وہ ڈینائی کیوں کر رہے تھے؟ دوسری بات یہ کہ اگر بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے تو اس کے اندر کیا دیگر عوامل بھی کار فرما ہے؟ کوئی اور پارٹی یا کوئی اور ایسی شخصیت کہ جو اس معاملے کو ٹھنڈا ہوتا دیکھنا چاہتی؟ اس وقت اگر آپ حقیقت جانیں نا، اس وقت تو سب سے زیادہ جو شخص یا جو پارٹی یا جو سٹیک ہولڈر چاہتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھنڈا وہ حکومت ہے. اس کا آپ کو ایک واضح ثبوت بتاتا ہوں. روزانہ کوئی ایک دن ایسا ہے کہ جس میں 3 سے 4 پریس کانفرنسیں نہ ہوتی ہیں. روزانہ ہو رہی. مجھے ایک بات بتا دیں، آپ کے پاس کیمرے ہیں، آپ کے پاس CCTV فوٹیج ہے، وہ ایک دن کر کے یار فائنل کریں، جس نے جرم کیا اسے سزا دیں.
روزانہ ایک نئی چیز آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے, یا پھر آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس جماعت پر پابندی لگ جائے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا جماعت پر پابندی یا فیصلہ ٹھنڈا کرنا, یا اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا. اب اگر آپ جماعت پر پابندی لگاتے ہیں یاسر صاحب, چاروں صوبوں میں یہ جماعت ہے, جی بی میں یہ جماعت ہے, کشمیر میں یہ جماعت موجود ہے, اس کے بعد اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, دنیا میں اوورسیز کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. کس طرح پابندی لگائیں گے؟ کس بنیاد پر پابندی لگائیں گے؟ آپ جس کو جرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی تک تو آپ ثابت نہیں نہ کر سکے. ابھی آپ آخری کورٹ سے انہیں سزائیں دلائیں, ان کے اپیلوں کے رائٹس بھی ختم ہو جائیں, تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ویسے ہی کر دیں, کیونکہ یاسر صاحب آپ کی حکومت آپ کا پتہ بھی کوئی نہیں لگتا, جب چاہے جو مرضی کر دیں, اگر آپ ویسے ہی کر دیں تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا تحریک انصاف پر تو پہلے 1.5 سال سے پابندی ہے. تحریک انصاف نہ اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑی ہے, تحریک انصاف نہ تحریک انصاف کے نام پہ الیکشن لڑی ہے. تحریک انصاف الیکشن لڑی ہے عمران خان کے نام پر. اور ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا, عمران خان بانی تحریک انصاف, اگر محمد بوٹے کے اوپر بھی چاہے اس کا انتخابی نشان یہ اینک ہو, چاہے اس کا انتخابی نشان آپ کے ہاتھ میں جو موبائل مہنگا سا ہے یہ ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی انتخابی نشان ہو, جناب وہ انتخابی نشان جیتے گا. آپ نے دیکھا نہیں, بڑے بڑے سیاسی برج الٹے ہیں, بڑے بڑے سیاسی لیڈر, جو کوئی کہتا تھا میں کے پی کے کا میں سربراہ ہوں, میرے علاوہ کے پی کے میں کوئی نہیں ہے, وہ خود نہیں جیت سکا. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ جب انہوں نے کہا کہ سچ آکھاں دے نال ہی تسی سوال اگلا پا دیں. ٹھیک ہے نا, نہیں ٹھیک ہے کہ یہ اچھا چلے آپ پورا کر لیں. نہیں آپ بول لیں, آپ کریں, بولیں. اچھا میں نے یہ کہا کہ ہضم نہیں نہ ہونا سچ. یار میرے ہاضمے کے اوپر آپ پیچھے پڑے رہتے ہیں, ڈاکٹر میرا ٹھیک ہے, ہاضمہ ٹھیک چلتا ہے میرا. مجھے یہ بتائیے پارٹی قیادت یا پارٹی سپوکس پرسن یا پارٹی یا تنظیم کو لیڈ کرنے والوں کا اشارہ دیا ہے کہ فیصلے انہی کے چلیں گے, تو اگر پھر کوئی بات ایسی ہوتی ہے دوسری جانب سے تو اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا؟ نہیں ہوگی بات. اچھا ان کو بھی پیغام میسج جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے, اور جہاں اگلے 2-3 دن میں میسج پہنچنا ہے وہ بھی پہنچے گا. تو اس کی قیاس آرائیاں جو کہا جا رہا ہے کہ وائٹ پیپر ایک جاری کیا جائے گا اور وہ پہنچایا جائے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو, بانی پی ٹی آئی کو, کہ کون کون تھے جو اس موقع پر موجود تھے یا کون کون نہیں تھے, کن وجوہات کی بنیاد پہ تھے, اس پہ کوئی انکوائری ہوگی یا بس مٹی ڈال؟ پی ٹی آئی, آپ کو ایک بات بتا دوں, بانی پی ٹی آئی کی ایک ٹیم ہے جس ٹیم کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے, لیکن سیاسی معاملات کو دیکھنا, ہر شخص کی رپورٹ رکھنا, کون کہاں پہ تھا, کس کی غلطی ہے, کون کس کے کہاں پہ کتنی جگہ پہ آیا, کون نہیں آیا, اس کی رپورٹ کسی نہ کسی طریقے سے بانی تحریک انصاف کو پہنچتی. یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تھی نا, جی میں آپ کو یہ بالکل آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں ملے گی, لیکن اچانک ٹکٹوں کی تقسیم میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں ملیں جو تصور نہیں کر سکتے تھے نا, جی اس میں بھی رپورٹس گئی تھی. ایک رپورٹس گئی تھی تنظیم کی طرف سے, ایک رپورٹ ان کی ٹیم کی طرف سے, دونوں چیزوں کو ملایا گیا اور ایک اور رپورٹ بنوائی گئی. اس کے بعد تو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. یاسر آپ ہم کیوں نہیں سمجھتے, آپ ذہن میں رکھیے گا لیڈر کتنے ہوں گے, 40 50 اتنے ہیں؟ میں ایک بات کر رہا ہوں, لیڈر ہے ویسے نہیں ہے جی لیڈر, بس آپ ہی ہیں. میں ایک بات لیڈر کی بات کر رہا ہوں, ایم این ایس ایم پی ہے 100 150 200 300. کارکن کتنے ہیں؟ 2.5 کروڑ سے زیادہ. عمران خان کی طاقت ہے کارکن, عمران خان کی طاقت کارکن ہے, اور کارکن جو ہے وہ لیڈر بنا رہے ہیں. اگر آج کارکن پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ان کے پلے کیا ہے؟ خود یہ سارے کہتے ہیں جناب ہمیں ووٹ ملا ہے بانی کی وجہ سے, ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں بانی کی وجہ سے, ہم جو کر رہے ہیں آج ہمارا جو مقام ہو وہ بانی کی وجہ سے ہے. یہ تو بات درست ہے. اللہ کی رحمت خاص کے بعد, اللہ کی خاص رحمت کے بعد, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کرم کے بعد پھر بانی تحریک انصاف ہے, جنہوں نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کو عوام نے ووٹ دیے. آج بھی آپ پاکستان کے, میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کو پتہ کیا چاہیے,
تاکہ حکومت کو اس بات کا علم ہو جائے اور یہ بالکل معاملہ کلیئر ہو جائے. ایک ریفرنڈم کرا دیں, نیوٹرل ریفرنڈم, کہ اس جماعت پر پابندی لگانی چاہیے کہ نہیں, اس جماعت کو آپ لائک کرتے ہیں یا نہیں, یا پاکستان کی کون سی جماعت کو آپ لائک کرتے ہیں, کس جماعت کو آپ پسند کرتے ہیں. یار دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تھک جاتے ہیں اب سارا دن. میں اب کسی سے بات ہو رہی تھی آپ جیسے دانشور سے, اچھا آدمی تھا, اس نے مجھے کہا رانا صاحب سٹاک ایکسچینج یار بڑی کمال جا رہی ہے. اور میں کہ آلو پھر مہنگے نے, ہر چیز تو اسی طرح مہنگی ہے. مجھے بتائیں نا, میرے سامنے بیٹھے اس کیمرہ مین کو سٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے شیئر ہوں, مجھے ہو سکتا ہے شاید میرے ہوں, میں اپنے پہ بھی رکھ لیتا ہوں نا, شاید کسی کو. لیکن کتنے لوگ ہیں ایسے؟ اگر کوئی اقدام کرنا ہے تو اس ملک کے ان لوگوں کے لیے کریں جو بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے کریں. کبھی یہ حکومت صرف ریشو نکالے کتنے بچے سکول نہیں جا رہے, ریشو نکالے کہ کتنے گھر ہیں جہاں پر ایک وقت کی روٹی پکتی ہے, ریشو نکالے کہ کتنے لوگ ہیں جو مختلف جگہ سے روٹی جہاں پہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے کھانا لے کر آتے ہیں. کبھی سڑکوں پر سے گزر کر ایک سروے کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پر بیلچا کوئی اور چیز پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ شاید ہمیں روزگار مل جائے. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا کہ ملک ترقی کے کس دورانیے پہ. تاکہ آپ, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو رہا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اب تک جو کچھ کھڑا ہے اس میں حکومت کا ایک ٹکے کا کام نہیں ہے. سب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سپہ سالار کی کریڈٹ ہے. سپہ سالار کے بغیر یہ زیرو ہے. دکھائیں مجھے کچھ کر کے. یہ تو عالم ہے کہ اس ملک کے اندر سموگ ہو تو آپ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ تو عالم ہے کہ آپ نے جب انجوائے کرنا ہو تو پکڑتے ہیں ہیلی کاپٹر, آپ مری چلے جاتے ہیں. یہ تو عالم ہے کہ جناب چاہے آپ بلاول بھٹو صاحب بھی پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, ملک کے حالات جیسے بھی ہوں.